ایسی مسجدیں میرے علم میں ہیں 20 سال ہو گئے کمبختوں نے مسجدوں کی تعمیر ہی مکمل نہیں کی اب تک. بس کرو یار, حرام پیسہ کیوں کھا رہے ہو تم لوگوں کا بھائی؟ یہ لوگ خون پسینے کی لوگ بیچارے عقیدت میں دے رہے ہیں کہ یار مسجد میں ہمارے ابا کے صدقہ جاری ہے, ہماری اماں کا صدقہ. تو امام کو بھی تو کمبخت کو سوچنا چاہیے نا, بس کر دو, ختم ہو گئی تعمیر. 20 سال بہت ہوتے ہیں, ہوئے جا رہا ہے. پھر جب بن جاتی ہے یار یہ توڑ کے یہاں بڑھا دو. یہ تو اپنے باپ کی جیب سے. مجھے غصہ آیا ہے, آج میری بحث بھی ہوئی ہے کسی, اس لیے میں تھوڑا سا ایگریسو ہوا ہوں, تھوڑا جذباتی ہوا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محلے والے سارے پتہ نہیں کیا گوشت نہیں کھاتے, کیا سبزی پہ پلے ہیں سارے. آج ایک امام کی کمپلین آئی, 20 سال پہلے آیا تھا ایک مسجد میں, آتا پاتا کچھ نہیں ہے, مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ, روحانی عامل بھی بن گیا, سارا خاندان گاؤں دیہات سے لا کے مسجد میں بٹھا دیا. مؤذن اس کا چاچا, اور مدرسے کا استاد اس کے ماموں کا بیٹا, اور اللہ بلا کرے آپ کا خزانچی اس کی پھپھو کا بیٹا. یہ بعض ائمہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہوتے کمیٹی کو آہستہ آہستہ چھسکا دیا. اور یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ریلیشن, اس کے ساتھ بھی ریلیشن. امام کی ایک بہرحال ویلی ہوتی ہے, اس سیٹ سے بھی تعلق, اس سے بھی تعلق, اپنی مظلومیت کی داستانیں اس کے سامنے. کمیٹی میرے ساتھ, کمیٹی والے بعض جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان میں یہ عادت نہیں ہوتی فسادیوں کی طرح ہر ایک پکڑ پکڑ کے ان کے کان خراب کرو. ہوتے ہوتے 20 سال میں مسجد پوری کس کے کنٹرول میں آ گئی؟ امام صاحب اور ان کا پورا خاندان بیٹھ گیا. وہ میرے پاس شکایت آئی کہ وہ تو سولر پلیٹیں بھی امام اپنے گھر میں لے گیا ہے, مسجد کی پلیٹیں. مسجد کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے, کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امام صاحب سے پوچھو امام صاحب اس کا حساب دیں, تو امام صاحب کہتے ہیں تمہیں عالم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں. یہ علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں بھائی. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تو مسجد میں کمیٹی کے تابع ہو, تو چندہ آپ لے کیوں رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ چندہ کمیٹی کے پاس آنا چاہیے نا, انتظامیہ کے پاس آنا چاہیے. آپ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ اگر لیا تو فوراً لا کے رسید کٹاؤ اس کی. آپ تو امپلائی کے طور پر آئے ہو یہاں پہ, ماشاء اللہ کب سے لگا دیا آپ نے یہاں پہ؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس بیان پہ میرے خلاف کتنا ری ایکشن آئے گا اس طرح کے فراڈی مولویوں کی طرف سے. ہم سب سے زیادہ علماء اور مدارس کو, مولاناؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس سپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2 نمبریاں مولاناؤں کے ذریعے ہو رہی ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر کے قیامت کے دن مجرم بن جائیں. جس امام سے آپ نے چندے کا حساب مانگا اور اس کو غصہ آ گیا, اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اس کو فوراً یہاں سے کیا کرو, بولو کک آؤٹ, نکلو یہاں سے. آپ غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی تمہیں؟ اور امام صاحب نے کیا کیا کہ مزید اوپر کمرے بھی بنا دیے, اپنے بیٹے کی بھی شادی کرا دی. اب مسجد کے گھر میں اس کے 3 بیٹے بھی, بہویں بھی رہ رہی ہیں. اصولی طور پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی وقف کی چیز استعمال کرتے ہیں تو جو وقف کا ملازم ہے اس کے لیے تو جائز ہے, اس کے بچوں کے لیے بھی, بیوی کے لیے بھی, بہت زیادہ گنجائش ماں باپ کے لیے. ہمارے جامعۃ الرشید میں قانون ہے کہ جامعۃ الرشید نے جن ٹیچروں کو گھر دیا ہوا ہے نا, پہلے ریٹرن میں لکھا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہوگی اس کو یہاں سے بولو نکلنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے نہیں ہے, یہ گھر آپ کے لیے, آپ امپلائی ہیں. تو جب تک آپ امپلائی ہیں آپ کو یہ گھر ملے گا, آپ کے والدین بھی رہ سکتے ہیں, بیوی بچے بھی رہ سکتے ہیں. جس بیٹے کی شادی ہو گئی یا تو کرایہ ہم لیں گے اس سے, یا اس کو یہاں سے کیا کریں گے. یہ جامعۃ الرشید میں قانون ہے, بالکل صحیح قانون ہے, ہر جگہ. یہ مسجد میں بھی یہی ہونا چاہیے بھائی. یہ گھر مسجد نے امام کو دیا نا, اس کی نسلوں کے لیے تھوڑی دیا ہے. پوری نسلیں آ کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں, پوری نسلیں. تو شرارت یہ کی داڑیاں ہیں ان کی, کمبختوں کی ٹوپیاں بھی ہیں. اور مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ 27ویں رات میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں. یہ ناٹک کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی متاثر بولو مت ہو. رونا اچھی بات ہے, دعاؤں میں رونا, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ کوئی رات کو بیچارہ رو رہا ہو 27ویں رات میں تو آپ بولو یہ 2 نمبری کر رہا ہے. لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کے نیک یا برے ہونے کا کہ وہ دعاؤں میں لمبی لمبی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے. بھائی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھے, معاملات میں 1 نمبر ہے تو بغیر روئے بھی اچھا ہے. وہ معاملات میں 2 نمبر ہے تو بھائی یہ ناٹک کی ہمیں ضرورت. اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ راتوں کو پبلک کے سامنے روتے بہت ہیں, اکیلے میں تو کبھی رونا نہیں آئے گا ان کو, پبلک کے سامنے بہت روتے ہیں. یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائی, تو ہوشیار رہنا چاہیے ان چیزوں سے.